پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا۔ اس کا وزیر بڑا سمجھدار تھا۔ وزیر کے زمانے میں بادشاہ کی سلطنت میں بڑی ترقی ہوئی۔ ایک دن وزیر سخت بیمار ہو گیا۔ بچنے کی امید نہ رہی۔ آخری وقت آ پہنچا۔ بادشاہ فکر مند ہوا کہ ایسا وزیر کہاں سے ملے گا۔ یہ بات بادشاہ نے وزیر سے کہی۔ وزیر نے بادشاہ کو 3 پتلے دیے۔ تینوں پتلے ہر بات میں یکساں تھے، قد میں برابر تھے، موٹائی میں بھی برابر، رنگ میں بھی یکساں تھے۔ تینوں پتلوں کے ہاتھوں پیروں میں بھی کوئی فرق نہ تھا۔ آنکھ، کان، ناک اور جسم کے تمام اعضاء بھی سب کے سب ایک ہی طرح تھے۔ بال بھی برابر، کوئی چھوٹا بڑا نہ تھا۔ تول میں بھی سب پتلے برابر تھے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، یہ تینوں پتلے ہیں تو بالکل یکساں، لیکن تینوں میں بڑا فرق ہے۔ جو آدمی اس فرق کو بتا دے، اسی کو آپ میرے بعد وزیر بنا دینا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کے کان میں بتایا کہ تینوں پتلوں میں کیا فرق ہے۔ وزیر کے ماننے کے بعد بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو ان پتلوں میں فرق بتائے گا اس کو وزیر بنایا جائے گا۔ وزیر بننے کی لالچ میں لوگ دوڑ پڑے۔ لوگ آتے اور پتلوں کو دیکھتے، پتلوں کا ناپ تول کرتے، رنگ و روپ جانچتے، لیکن فرق نہ پاتے تو پریشان ہو کر واپس چلے جاتے۔ اس طرح بہت دن گزر گئے، کوئی پتلوں کو نہ پرکھ سکا۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے اس کو سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ ایسا آدمی بڑی مشکل بات کو بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک آدمی ادھر آ نکلا۔ بادشاہ کا اعلان وہ بھی سن چکا تھا۔ اس نے پتلوں کو تولا، تینوں پتلے برابر نکلے۔ اب اس نے انہیں ناپا، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک وغیرہ سب کچھ ایک ایک کر کے ناپتا رہا۔ ناپ میں برابر، رنگ و روپ جانچا، سب میں کچھ فرق نہ پایا۔ اس نے تینوں پتلوں کو رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ جب یہ پتلے ہر بات میں برابر ہیں تو پھر کیا فرق ہو سکتا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک پتلے کی کان پر پڑی۔ پتلے کے کان میں ایک سوراخ تھا۔ اس نے دوسرے پتلوں کو دیکھا تو ان کے کانوں میں بھی سوراخ اور یہ سوراخ بھی برابر تھے۔ اب وہ آدمی اور بھی پریشان ہو گیا۔ وہ پتلوں کو رکھ کر جانے ہی والا تھا، اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اس نے ایک پتلے کے کان میں منہ سے پھونکا، دوسرے پتلے کے کان میں بھی پھونکا اور تیسرے پتلے کے کان میں بھی پھونک ماری۔ پھر وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اس نے پہرے داروں سے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں ان پتلوں میں کیا فرق ہے۔ پہرے دار دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے جھٹ دربار لگانے کا حکم دیا اور اس آدمی کو بلوایا۔ دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی ان پتلوں کا فرق بتائے گا تو بہت سے لوگ بھی ساتھ چلے گئے۔ بادشاہ کا حکم پا کر
اس آدمی نے ایک پتلا اٹھایا، اس کے کان میں منہ سے پھونکا اور بتایا، حضور یہ پتلا تینوں پتلوں میں اول نمبر کا ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، اگر اسے ہیروں سے تولا جائے تو بھی اس کی قیمت کم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس پتلے میں کیا اچھائی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، دیکھیے حضور، میں نے اس پتلے کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تو بھائی کیا یہ کوئی اچھائی کی بات ہوگی؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہی تو قیمتی ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات کی جائے تو اسے پیٹ میں رکھ لیتا ہے اور کسی سے نہیں کہتا۔ حضور جو آدمی دوسروں کا راز کسی سے نہیں کہتا وہی تو سب سے اول نمبر کا آدمی ہے، ایسے آدمی کی سب عزت کرتے ہیں، اچھے بادشاہ اسے اپنا بھیدی بناتے ہیں اور بڑی سی بڑی تنخواہ اسے دیتے ہیں۔ اس جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوا، پوچھا، اچھا دوسرے نمبر کا پتلا کون سا ہے؟ تو اس آدمی نے دوسرا پتلا اٹھایا، اس کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کان سے ہو کر دوسرے کان سے نکل گئی۔ اس آدمی نے کہا، حضور یہ دوسرے نمبر کا پتلا ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جو بات تو اس کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے۔ ایسے آدمی سے نہ نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو کسی کام پر لگا دو تو یہ تیلی کی بیل کی طرح لگا رہتا ہے، اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں، جو چاہے دے دو، اس کے لیے بہت ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بھی بہت خوش ہوا اور پوچھا، اچھا اب تیسرے پتلے کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کیا بات ہے؟ اس آدمی نے تیسرا پتلا اٹھایا اور اس کے کان میں پھونکا، پھونک اس کے کان میں سے ہوتی ہوئی منہ میں سے باہر نکل گئی۔ آدمی نے کہا، حضور یہ پتلا دو کوڑی کا بھی نہیں، یہ پتلا اس خراب آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات کہی جائے تو جھٹ دوسروں سے کہہ دیتا ہے، جہاں کوئی بات سنتا ہے بس بے جانچے پرکھے ہر ایک سے کہتا رہتا ہے، ایسا آدمی جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو لوگ اگر بھیدی بنائیں تو وہ بھید کو چھپا نہیں سکتا اور پھر اسے بڑا نقصان ہوتا ہے، ایک کو دوسرے سے لڑا دیتا ہے، کسی کی عزت اور آبرو کا اسے ذرا بھی دھیان نہیں رہتا۔ بادشاہ اس جواب سے بڑا خوش ہوا۔ اس نے اس آدمی سے پوچھا، میاں یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آ گئی؟ بڑے سے بڑے سمجھدار لوگوں نے ان پتلوں کو دیکھا، جانچا پرکھا، کوئی نہ سمجھ سکا، تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ بات میری سمجھ میں آئی، تو حضور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی ان پتلوں کو جانچتے پرکھتے پریشان ہو گیا تھا اور انہیں رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی، اور پھر پتلوں کا بھید سمجھنا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا۔ وہ کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سلام کیا۔
پھر اپنی کسی ضرورت سے کہیں بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام میں بہت زیادہ وقت لگا۔ پھر جب وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے کہا، اتنی دیر کہاں رہے؟ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔ بولی کیا ضرورت تھی؟ جواب دیا، یہ ایک راز ہے۔ ان کی ماں نے کہا، دیکھو بیٹے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کسی کو نہ بتانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، حضور، جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے تب سے میں سمجھتا ہوں کہ بھید کا چھپانا ہی بڑی قیمتی بات ہے اور بھید کا کھول دینا دو کوڑی کی بات ہے۔ مجھے یہی بات یاد آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان پتلوں کو سمجھنا آسان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سچ مچ ان پتلوں میں یہی فرق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی کو اپنا وزیر بنا لیا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، نہایت اچھا، رحم دل اور اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا۔ اس کی ایک ملکہ بھی تھی، بے حد حسین و جمیل اور خدا ترس۔ وہ ملک کا نظام چلانے کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق بادشاہ کو رعایا کی فلاح و بہبود کے بارے میں مشورے بھی دیتی تھی اور بادشاہ ان پر عمل بھی کرتا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک چاند سا بیٹا بھی عطا کیا تھا۔ اس کا نام شہزادہ عدنان تھا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ ابھی صرف 10-11 سال کا تھا، مگر بہت سمجھدار۔ وہ پڑھائی لکھائی میں بہت دلچسپی لیتا تھا اور اپنے دوسرے ہم عمر بچوں کے برعکس کھلونوں سے زیادہ کتابوں میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ بادشاہ کو اس کی اس دلچسپی کا علم تھا، اس لیے وہ دور دراز کے ملکوں سے قصے کہانیوں کی کتابیں منگوا کر اس کو دیتا تھا اور شہزادہ ان کتابوں کو بڑی دلچسپی سے پڑھتا تھا۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے اس کے عقل و شعور میں اضافہ بھی ہوتا تھا اور اس کو طرح طرح کی معلومات بھی حاصل ہوتی تھیں۔ شہزادہ عدنان کی اتالیق اسے مختلف مضامین پڑھاتے تھے۔ وہ اس کی ذہانت اور عقل مندی سے بہت خوش تھے۔ شہزادہ عدنان میں ایک بہت اچھی بات یہ تھی کہ اگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی تو وہ سوال کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کے اتالیق جب بادشاہ کو شہزادے کی علم و حکمت سے لگاؤ کی باتیں بتاتے تو بادشاہ بہت خوش ہوتا تھا۔ پڑھنے لکھنے والے بچوں سے سب بھی خوش ہوتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روز سپہر کو جب شہزادے کے اتالیق اسے پڑھا کر رخصت ہو گئے تو وہ باغ میں آ کر بیٹھ گیا۔ باغ میں پودوں پر رنگ برنگے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ درختوں پر حسین و جمیل پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے اور ان کی آوازیں کانوں کو بڑی بھلی معلوم دے رہی تھیں۔ شہزادہ باغ میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اتفاق سے دربار کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا اور بادشاہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا باغ میں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادہ عدنان وہاں موجود ہے اور کسی سوچ میں گم ہے۔ اس نے پوچھا، پیارے بیٹے، کیا بات ہے؟ آپ چپ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کی آواز سن کر شہزادہ عدنان چونک گیا اور پھر دوڑ کر بادشاہ سے لپٹ گیا۔ بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا منہ چوما اور بولا، اتالیق پڑھا کر چلے گئے؟
آج انہوں نے کیا پڑھایا تھا؟ شہزادے نے جواب دیا، جی ابا حضور، آج انہوں نے ہمیں امیر لوگوں اور غریب لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا۔ غریب لوگوں کی مشکل زندگی کے بارے میں سن کر ہمارا دل اداس ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، ابا حضور، میں خوش ہوں کہ میں ایک بادشاہ کے گھر پیدا ہو گیا۔ مجھے ہر طرح کا عیش و آرام میسر ہے۔ میں جو خواہش بھی کرتا ہوں پوری ہو جاتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر بادشاہ کو بڑا اطمینان ہوا کہ شہزادہ اپنی اس زندگی سے خوش ہے۔ اس نے کہا، بیٹا، ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آؤ اب چلتے ہیں، محل میں آپ کی امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ شہزادہ بادشاہ کے ساتھ چل پڑا، مگر کسی سوچ میں گم تھا۔ چلتے چلتے اس نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ دوسرے بچوں کی طرح میں کسی غریب آدمی کے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوا؟ اس عجیب سے سوال پر بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کا کیا جواب دے، اس لیے وہ خاموش ہی رہا۔ اسے خاموش دیکھ کر شہزادے نے پھر کہا، ابا حضور، استاد محترم نے بھی میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور بات بدل دی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، میری تعلیم و تربیت کے لیے نہایت قابل اور ذہین اتالیق مقرر کیے ہیں، جو مجھے محل میں آ کر مختلف علوم کے بارے میں پڑھاتے ہیں۔ میں کیسی بھی خواہش کروں پوری کی جاتی ہے۔ میں کہیں باہر جاؤں تو میری حفاظت کے لیے بہت سے سپاہی میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں دوسرے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مجھ میں کیا خاص بات ہے جو ان تمام بچوں میں نہیں؟ بادشاہ لاجواب سا ہو گیا تھا۔ شہزادے کی باتوں نے اسے فکر مند بھی کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی باتوں کا کیا جواب دے اور اسے کیسے مطمئن کرے۔ بادشاہ کے ساتھ جو محافظ چل رہے تھے وہ شہزادے کی بات سن کر زیر لب مسکرا رہے تھے اور دل ہی دل میں بادشاہ کی بے بسی سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ بادشاہ خاموش اور سوچ میں ڈوبا محل پہنچا۔ ملکہ نے محسوس کر لیا کہ وہ کچھ فکر مند ہے، اس لیے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے پہلے تو شہزادے کو تاکید کی کہ وہ اپنا لباس تبدیل کر لے۔ شہزادے کے جانے کے بعد ملکہ بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے اس کی فکر مندی پوچھی۔ بادشاہ نے شہزادے کی کہی ہوئی تمام باتیں ملکہ کے سامنے دہرا دیں۔ ان باتوں کو سن کر ملکہ ذرا بھی پریشان نہ ہوئی اور بولی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا شہزادہ اتنی کم عمری میں بھی سوچ بچار کرتا ہے۔ غریبوں کے حالات جان کر اس کا اداس ہو جانا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اپنے دل میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، ورنہ اس کی عمر کے بچے تو کھیل کود میں ہی لگے رہتے ہیں، ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ آپ فکر نہ کریں، میں شہزادے سے اس بارے میں بات کروں گی اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گی کہ اس کے ذہن میں اس طرح کے سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں۔ بادشاہ کو ملکہ کی اس بات سے اطمینان ہو گیا۔ شام کو ملکہ نے شہزادے کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور اس کے ساتھ کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس طرح طلب کیے جانے پر شہزادہ عدنان سمجھ گیا تھا کہ بادشاہ نے اس کی باتوں کا تذکرہ ملکہ سے ضرور کیا ہوگا، اس لیے وہ اپنی ماں کو دیکھ کر شرارت سے مسکرایا اور بولا، امی حضور، جو پوچھنا ہے پوچھیے، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اس کی بات پر ملکہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ بولی، شہزادے، آپ بہت شریر ہو گئے ہیں، آپ کی سمجھ میں ساری باتیں آنے لگی ہیں۔ شہزادہ فوراً بولا، سوائے ایک بات کے۔ ملکہ نے کہا،
وہ بات آپ کے ابا حضور مجھے بتا چکے ہیں۔ آپ تو مجھے صرف اس بات سے آگاہ کر دیں، ان سوچوں سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ ملکہ کی بات سن کر شہزادہ عدنان سنجیدہ ہو گیا اور بولا، امی حضور، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ابا حضور وزیروں کو، امیروں کو اور اپنے درباریوں کو بغیر کسی وجہ کے بیش بہا انعامات سے نوازتے رہتے ہیں۔ انہیں یہ انعامات ان کی خوشامد بھری تعریفوں کے صلے میں ملتے ہیں۔ شہزادی کی بات سن کر ملکہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر شہزادے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرزنش بھرے لہجے میں بولی، شہزادے خاموش رہیے، اپنی عمر کا خیال کیجیے اور بڑوں کے بارے میں اس طرح کے گستاخانہ خیالات کا اظہار نہ کیجیے۔ ملکہ کی بات سن کر شہزادہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوا، بولا، امی حضور، آپ میری امی ہیں، میں آپ سے اپنے دل کی ہر بات کر سکتا ہوں۔ ملکہ خاموش تو ہو گئی، مگر وہ تفتیش بھری نظروں سے شہزادے کو دیکھے جا رہی تھی۔ شہزادے نے جب دیکھا کہ ملکہ بہت سنجیدہ اور فکر مند ہو گئی ہے تو اس نے کہا، امی حضور، آپ ناراض ہو گئی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ ملکہ نے پیار سے شہزادے کو خود سے لپیٹ لیا اور بولی، شہزادے میری جان، میں غلطی پر تھی، آپ نے بہت اچھا کیا جو یہ باتیں مجھ سے کہہ دیں۔ تمام بچوں کو اپنے دل کی بات اپنی ماں سے کر دینا چاہیے۔ دنیا میں ماں سے بہتر دوست کوئی اور نہیں ہوتا۔ یہ ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو صحیح مشورے دے سکتی ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے آسان الفاظ میں بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں ایسے خیالات کیوں کر آ رہے ہیں؟ شہزادہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، امی حضور، جب میں محل کی برچی پر چڑھ کر شہر کا نظارہ کرتا ہوں تو مجھے روزانہ بہت سے بچے دور بازار میں نظر آتے ہیں۔ وہ بچے محنت مزدوری میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی انہیں جھڑکتا ہے، کوئی بے عزتی کرتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ بچے محنت مزدوری کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور شام کو چند سکے لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں اداس ہو جاتا ہوں۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں اگر محل میں پیدا نہ ہوتا تو میں بھی انہی کی طرح ایک بچہ ہوتا، مجھے بھی محنت مزدوری کر کے اپنے ماں باپ کا ہاتھ وٹانا پڑتا۔ یہ کہہ کر شہزادہ عدنان نے پیار سے ملکہ کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور پھر بولا، امی حضور، میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں میں سے کوئی بچہ بھی مزدوری نہ کرے، یہ سب تعلیم حاصل کریں، کھیلیں کودیں جیسا کہ میں کرتا ہوں۔ تعلیم حاصل کر کے جب وہ بڑے ہو جائیں تب ہی محنت مزدوری اور دوسرے کاموں کا سوچیں۔ یہ تمام باتیں ابا حضور کے سوچنے کی ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ ان کی رعایا ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر خوش ہو کر لوگوں کو انعام و اکرام کی بارش کرنے سے بہتر ہے کہ یہی دولت رعایا کی بہتری کے لیے خرچ ہو، جگہ جگہ مکتب ہوں اور ملک کا ہر بچہ ان میں پڑھے اور ان کی تعلیم کا سارا خرچہ سرکاری خزانے سے ادا ہو۔ شہزادی کی باتیں سن کر ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں دروازے کا پردہ ہٹا اور بادشاہ سلامت نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے ملکہ اور شہزادے کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ اسے دیکھ کر شہزادہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے قریب آ کر شہزادے کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا، آج تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے بچوں کی تعلیم اور ان سے مزدوری کروانے جیسے اہم مسئلے کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا تھا، اور نہ ہی ہمارے کسی نالائق وزیر نے کبھی ہماری توجہ اس طرف دلوائی تھی۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ ہم چاہتے تو اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ
اپنے وزیروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل کئی دنوں کی سوچ بچار اور صلح مشوروں کے بعد اس نے ملک بھر میں جگہ جگہ مکتب بنوائے، ان میں پڑھے لکھے بہترین اتالیق مقرر کیے۔ اس کے بعد ملک بھر میں بنادی کر دی کہ آج کے بعد کوئی بھی بچہ مزدوری نہیں کرے گا، لڑکی ہو یا لڑکا، تعلیم حاصل کرنا سب پر لازم ہوگا۔ جو والدین اپنے بچوں کو مکتبوں میں داخل نہیں کروائیں گے، انہیں بادشاہ کے سپاہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ جو والدین اپنے بچوں کو ان کی سرکاری مکتبوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، انہیں فی بچہ ایک اشرفی ماہانہ وظیفہ ملے گا۔ سارے ہی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زیور و تعلیم سے آراستہ ہو۔ اس اعلان نے سارے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ لوگ جوک در جوک اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان مکتبوں میں بھیجنے لگے۔ وہ لوگ جھولی پھیلا پھیلا کر اپنے بادشاہ کو دعائیں دیتے تھے، کیونکہ اب ان کے بچے بازاروں میں مزدوری نہیں کرنے جاتے تھے، وہ اب تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادے کے ساتھ محل کی برجی پر چڑھی شہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس کی نظر شہزادہ عدنان پر پڑی، جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ملکہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو بولا، امی حضور، دیکھیے شہر کے بازاروں میں اب ایک بھی بچہ مزدوری کرتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بات سن کر ملکہ بھی مسکرانے لگی۔ تھوڑی ہی دنوں بعد اس تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ سچ ہے، تعلیم ہی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔ بادشاہ کے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب سب بچے تعلیم سے فراغت کے بعد عملی زندگی میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو پیشہ بھی اپنایا، اس میں اپنی تعلیم کی وجہ سے خوب کامیابی حاصل کی۔ آس پاس کی حکومتوں کے لوگ اس بادشاہ کی ملک کی ترقی اور اچھی حالات دیکھ کر اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ اس تبدیلی کے پیچھے ایک نیک دل شہزادہ عدنان کا ہاتھ تھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شخص کسی بادشاہ کا خاص آدمی تھا۔ جب وہ بادشاہ کے ساتھ جاتا تو یہ جملہ کہتا، احسان کرنے والے کے ساتھ بدلے میں اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ بدی کرنے والے کو تو خود اس کی بدی تیری طرف سے کافی ہو جائے گی۔ ایک دوسرا شخص اس کے رتبے سے جلتا تھا، حسد کرتا تھا۔ یہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، حضور، جو شخص آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتا ہے، وہ آپ کی پیٹھ پیچھے کچھ اور کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا، لیکن اس بات کی تصدیق کیسے ہو بھلا؟ جواب میں اس نے کہا، جب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، اسے اپنے پاس بلوائیے۔ قریب آنے پر وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی منہ کی بدبو اسے محسوس نہ ہو۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر کہا، ٹھیک ہے، ہم کل اس کا امتحان لیں گے۔ ادھر اس شخص نے درباری کی اپنے گھر دعوت کی، اسے ایسا کھانا کھلایا جس میں بہت لہسن تھا۔ اتنے میں دربار کا وقت ہو گیا۔ وہ شخص معمول کے مطابق بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنا وہی جملہ دہرایا، احسان کرنے والے کے ساتھ بدلے میں اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ بدی کرنے والے کے تو خود اس کی بدی تیری طرف سے کافی ہو جائے گی۔
بادشاہ نے اسے نزدیک آنے کو کہا۔ اب اسے خوف محسوس ہوا کہ وہ تو لہسن کھا کر آیا ہے، کہیں بادشاہ کو بو نہ محسوس ہو۔ چنانچہ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بادشاہ کے نزدیک چلا گیا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ اس شخص نے کہا تھا وہی سچ ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے ایک عامل کے نام رکا لکھ کر اسے دیا۔ اس نے رکے میں لکھا تھا، جب یہ شخص رکا لے کر پہنچے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کے ہمارے پاس بھیج دینا۔ یہ شخص رکا لے کر دربار سے نکلا۔ بادشاہ کا معمول یہ تھا، جب کسی کو انعام دینا ہوتا تو رکا لکھ کر اس عامل کے پاس بھیج دیتا تھا۔ باہر وہی حاسد موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں رکا دیکھ کر اس نے گمان کیا کہ اسے تو الٹا بادشاہ نے انعام دے ڈالا۔ چنانچہ بولا، لاؤ رکا، میں پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے رکا اسے دے دیا۔ وہ اس عامل کے پاس پہنچا۔ اس نے رکے کو پڑھا اور بتایا، اس میں لکھا ہے کہ تمہیں قتل کر کے تمہاری کھال میں بھوسا بھروا کر بادشاہ سلامت کے پاس بھیج دیا جائے۔ اب تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھبراہٹ کے عالم میں اس نے عامل کو ساری بات بتائی اور کہا، آپ یہ رکا مجھے دے دیں، میں اصل آدمی کو جا کر دے دیتا ہوں، وہ خود یہ رکا آپ کے پاس لے آئے گا۔ اس پر عامل نے کہا، لیکن بادشاہ نے اس رکے میں لکھا ہے، جو شخص یہ رکا لے کر آئے اسے قتل کر دیا جائے، اور رکا تو تم ہی لے کر آئے ہو، لہٰذا میں مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جلاد کو اس کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا، اس کی کھال میں بھوسا بھروایا اور بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ ادھر دوسری صبح معمول کے مطابق یہ دربار پہنچا۔ بادشاہ اسے زندہ دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، تم نے رکے کا کیا کیا؟ اس نے ساری بات بتا دی۔ یہ بھی بتایا کہ خود بادشاہ کے بارے میں اس نے کیا کہا تھا، اور پھر لہسن کھلانے کے بارے میں بتایا۔ اب ساری بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے کہا، جو ہوا اچھا ہوا، خیر اپنا کام کر گئی، بدی کرنے والے کو اس کی بدی ہی تیری طرف سے کافی ہو گئی۔